السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرحت ہے اور میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے احسان۔ آج میرے ساتھ ہیں میری سسٹر اور میری ٹیم لیڈر طیبہ فاطمہ۔ تو باجی چلو شروع کرتے ہیں۔ آج کا میرا پہلا سوال ہے، قرآن اور سنت کے حساب سے احسان کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فرحت، آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چوز کیا ہے، احسان۔ اس کے بارے میں لیول 1 میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے، اور تم احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے پر بار بار زور دیا ہے، اور احسان بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ بس اس کو کر لیے، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کو پورے دل اور دلچسپی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں اسے اپنی عبادتوں میں بھی پرفیکشن کے لیول اور بیوٹیفلی کرنا ہے۔ حدیث جبرائیلی میں آتا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہ کر سکو تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے معاملات میں بھی احسان کرنا ہے۔ سامنے والے کے حق سے زیادہ اور اپنے حق سے کم لینا، یہ بھی احسان ہے۔ احسان سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اور برائی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 50 بار احسان کرنے والے اور احسان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ احسان کے لیے ایک لفظ قرآن میں یہ بھی آیا ہے، اعمال حسنہ، یعنی بہترین طریقے سے کیے گئے اعمال۔ اللہم بارک۔ باجی میرا دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کس پر احسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے احسان کرے، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کا اہل جنت پر احسان ہے، ان کو جنت کا مل جانا یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ پھر پوچھا، کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں بھی۔ اللہ نے احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں تمام جن اور انس کے لیے مبعوث فرمایا اور ہر زمانے کے لیے فرمایا۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انسانوں کے لیے ہی آئے، اور وہ محدود مدتوں اور حکومتوں کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احسان کیا، اور ہم پر بھی احسان کیا کہ ہمیں ایسے نبی کے امتی بنایا جو رحمت العالمین ہے۔ پھر ہدایت کا مل جانا، اس سے صحیح رہنمائی اور نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ دولت اور حکومت کا مل جانا، یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دولت اور حکومت سے نوازا، ہواؤں پر اختیار دیا، جنات پر اختیار دیا، جانوروں کی، پرندوں کی سمجھ عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اب ایک اور احسان فرما، مجھے شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ سمجھا دے اور مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یعنی شکر گزاری کرنا بھی احسان ہے، کیونکہ اس سے نعمتیں بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باجی یہ بتائیں، اللہ نے ہمیں کن پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے؟ جی فرحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار والدین کے ساتھ احسان کرنے پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں والدین کا ہی ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ ہی احسان کرنے پر زور دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو گھور کر مت دیکھو، ان سے سختی سے بات مت کرو، انفیکٹ ان کو اف تک نہ کہو، کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی صحیح معنوں میں فرمانبرداری کرو دل سے، کیونکہ وہ تمہارے محسن ہیں۔ تو اپنے محسنوں سے کیسا کرنا ہے ہمیں رویہ؟ محبت اور شکر کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے احسان سے پیش آنا ہے۔ پھر یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم اللہ کو کہاں تلاش کریں، کہاں پائے؟ آپ نے فرمایا، ٹوٹے دلوں میں اللہ کو تلاش کرو، اللہ مل جائیں گے۔ یتیم کا دل ٹوٹا ہوا بے آسرا ہوتا ہے، تو ان کی دل جوئی اور دلداری کرنا، ان کو کمتر نہیں سمجھنا، ان کے ہم جتنا قریب ہوں گے اتنے اللہ ہمارے قریب ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے مسکینوں مساکین پر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، مسافروں پر بھی، بھلے ہی وہ اپنے شہر میں غنی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرانے میں، یا پھر مقروضہ کے قرض معاف کرنے میں۔ غلام اور لوڈیوں کے ساتھ حالانکہ احسان کرنا ہے، حالانکہ اب ان کا زمانہ نہیں رہا، تو جو ہمارے گھروں میں ملازمین کام کرتے ہیں یا ہمارے دفتروں میں، ہمارے فیکٹریز وغیرہ میں ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے ڈیل کرنا، ان سے مشورے کرنا، ان کو کمتر نہیں سمجھنا، کیونکہ ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سائلین یعنی مانگنے والوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان کو جھڑکو مت، عزت سے پیش آؤ، اگر تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کم سے کم ان سے معذرت کر لو۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیوں؟ تاکہ سالن کی ایک پلیٹ، ایک کٹورا اپنے پڑوسی بھیجا جا سکے۔ اب یہ رواج بہت ہی کم ہو کر رہ گیا ہے، دیکھیے فرق۔ اب ایک بخیل ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم سب کے گھروں میں، جس کا نام ہے فریج۔ جو کچھ بچتا ہے وہ سب اسی کے نظر ہو جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں سنبھلنا چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل صحیح کہی باجی آپ نے۔ میرا اگلا سوال ہے کہ احسان کا کیا فائدہ اور بدلہ ہے؟ احسان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ احسان ہلاکت سے بچاتا ہے، نفسی طور پر ذہنی یا بیماریوں کے ذریعے جو کچھ ہلاکتیں ہوتی ہیں احسان اسے بچاتا ہے۔ تو احسان کے درجے کے کام کرنا اور احسان کو عام کرنا چاہیے۔ اپنے معاملات میں عدل کرنا بھی احسان کرنا ہے، تو اس سے لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت بنی رہتی ہے۔ پھر جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ اس کو احسان میں شمار کرتے ہیں، یعنی اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں، اور وہ جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا۔ پھر سب سے زیادہ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے؟ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشارت دی ہے، انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پھر اللہ نے احسان کرنے والوں کو محسنین کہا ہے، رحمت الہی قریب ہے ان کے لیے، ان سے جہنم کو دور کیا جائے گا۔ محسنین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ باجی، احسان کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک سچے مومن کو جیسا ہونا چاہیے وہ بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ صبر شکر سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہر معاملات کو اچھے سے خوبصورتی کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بارک اللہ۔ باجی، جو احسان کر کے جتاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ احسان کر کے جتلانے والوں کا انجام بہت ہی برا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو دکھاوے کے لیے اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو اذیت اور احسان جتلا کر برباد مت کرو، کیونکہ جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوتے وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دکھاوا اور احسان جتلانے کے لیے صدقات بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کسی کو صدقات دیتے ہیں، تو پھر اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن یا امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ خالص اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ احسان کر کے جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے نہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ان لوگوں کو پاک فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک احسان کر کے جتلانے والے لوگ ہوں گے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اس وجہ سے کسی پر احسان کرنا مت چھوڑیے کہ وہ کوئی اور مذہب کا ہے، وہ کوئی اور مسلک کا ہے، یا پھر ان کی جماعت کوئی اور ہے، یا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں، جانوروں اور سب کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ اپناتے ہوئے بنیادی طور پر اپنا تعلق خالق سے جوڑے رکھنا ہے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عبادتوں میں، معاملات میں خوبصورتی لانے والا بنائے اور
ہمیں احسان کے درجے پر فائز کرے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ باجی آپ نے تو کتنی اچھی طرح احسان کے ٹاپک کو کور کیا، الحمدللہ سب ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو بھی احسان کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔